ہم رمضان کے پہلے عشرے میں ہیں جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب کر سوچنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ مجھے اب بھی معاف کرے گا؟ کیا میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ یاد رکھیے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار گناہ کروانا نہیں، بلکہ گناہ کے بعد آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے۔ رمضان سیریز کی اس چھٹی قسط میں ہم بات کریں گے اس رحمت پر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں گرتا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رب جس نے ماں کے دل میں محبت ڈالی، وہ اپنے بندے کو کیسے تڑپتا دیکھ سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا سیلاب ہے۔ جیسے بارش بنجر زمین کو نہیں دیکھتی بلکہ بس برس جاتی ہے، ویسے ہی رمضان میں اللہ کی رحمت ہر اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو توبہ کے لیے کھلنا چاہے۔ آپ کے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت کے سمندر کے سامنے وہ ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں واضح حکم ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ آپ کو آپ کے ماضی سے نہیں پہچانتا، وہ آپ کو آپ کے اس آنسو سے پہچانتا ہے جو آپ کی آنکھ سے ندامت بن کر نکلا ہو۔ اگر آپ نے پچھلے 11 مہینے غفلت میں گزارے ہیں، اگر آپ نے بہت سی نافرمانیاں کی ہیں، تب بھی یہ نہ کہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ توبہ کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ جب تک سانس چل رہی ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رمضان میں تو اللہ خود پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں؟ وہ تو دینے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کیا ہم لینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کی رحمت کو پانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھ لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس رمضان میں اپنے دلوں سے لوگوں کے لیے نفرت نکال دیں، معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو بھی معافی مل سکے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو امید کا دامن تھامے رکھتے ہیں اور مایوسی کے اندھیروں کو چیر کر سجدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کا ایک سجدہ، آپ کا ایک خالص استغفار آپ کی پوری زندگی کے رخ کو بدل سکتا ہے۔ آج افطاری سے پہلے جب ہاتھ اٹھائیں تو مایوسی کو ایک طرف رکھ دیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، کیونکہ وہ الرحمن ہے اور وہ الرحیم ہے۔ کل کی قسط میں ہم بات کریں گے اس بنیاد پر جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یعنی نماز کی پابندی اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام۔ ذیشان اظہر آفیشیل سے جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔